الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جی کہاں تک پڑھا تھا؟ انتہائی سوتی ہوئی کلاس ہے یہ. نہ آن لائن اتنا اچھا رسپانس آ رہا ہوتا ہے اور نہ آن سائٹ اچھا رسپانس آ رہا ہوتا ہے. بہت سست کلاس ہے یہ. تھوڑا سا اپنا آپ لوگوں کو جگائیں. سمجھاتے وقت بھی کوئی اتنا فیڈ بیک نہیں آ رہا ہوتا, کوئی اتنی آن لائن پارٹیسپیشن بھی نہیں ہوتی ہے, نہ آن سائٹ ہوتی ہے. پیج نمبر نہیں, باب بتائیں. باب قول اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبہم. ہاں یہ تو ہو گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ باب مکمل ہو گیا نا تقریباً. یہ حدیث پڑھی تھی ہم نے ابن عمر والی. ٹھیک ہے, جی تو بس یہ جو ہے وہ جو اس باب میں پڑھانا تھا وہ ہو گیا ہے. آگے جو ایک آدھ حدیث رہتی ہے وہ آپ خود ہی پڑھ لیں انشاءاللہ. اس میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتا رہے ہیں کہ اپنے اقارب کو, قریبی رشتہ داروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور سب سے یہ کہا کہ تم سب اپنا خود جو ہے وہ یعنی اپنے آپ کو خود بچا لینا اللہ کے عذاب سے. میں تمہارے کسی کام نہ ہوں گا. فاطمہ سے, عباس سے, صفیہ سے وغیرہ وغیرہ, یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل یا رشتہ دار تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کے کچھ کا میں تمہارے کچھ نہ کام نہ آؤں گا کل کو اللہ کے ہاں. تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے جب کام نہیں آ سکیں گے اللہ کے ہاں تو پھر ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے. تو لہٰذا باب چونکہ استغاثہ کا تھا اس سے پہلے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ باب جو ہے وہ ایک فصل کی طرح سے ہے جو کہ ایک طریقے سے پچھلے باب سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پہ بھی ہم استغاثہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیسے استغاثہ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے قرابت داروں کو بھی بچا نہیں سکتے. اگلا باب قول اللہ تعالی. جی کون پڑھے گا؟ ہمنا خان جی پڑھیں آپ. آن لائن بھی صرف ایک دو ہی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور ایک دو ہی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اچھا کافی لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, میں نے دیکھا نہیں اوپر. ٹھیک ہے, تو باقی مطلب یہ تھوڑی سی کلاس جو ہے وہ مجھے تھوڑی سی پتہ نہیں کیوں سوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ آن سائٹ یہاں پہ ایئر ٹو میں آن سائٹ ایک تو اسٹوڈنٹس بھی اتنے نہیں ہیں اور جو ہے وہ بھی سو رہے ہوتے ہیں, اور جو آن لائن ہے وہ بھی ایک دو کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا. تو ایک ڈسکشن اچھی طریقے سے نہیں ہو سکتی. باقی تو آپ دیکھ استاد کو ٹیچر کو موٹیویٹ کرنا جو ہے وہ آپ لوگوں کا کام ہے. جی باب قول اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. وفي الصحيح عن
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة ضربت 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 الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. یہ بارک اللہ جزاک اللہ خیر. اب یہ بھی باب قول اللہ تعالی کس بارے میں باب باندھا ہے؟ اللہ کا اس فرمان کے بارے میں باب باندھا ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے جو ایک گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، جب ان کے دلوں سے وہ تجاوز کر جاتی ہے، وہ گھبراہٹ جب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو گھبراہٹ آسمانی مخلوق پر طاری ہو جاتی ہے، اور پھر جب یعنی اللہ کے کلام کی ایک پاور ہے، پھر جب وہ گھبراہٹ دور ہوتی ہے، یہی معنی ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ تجاوز کر جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، قالو، تو یہ ملائکہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا کہا، کیا فرمان جاری کیا. قالو، تو دوسرے ملائکہ کہتے ہیں قالوا الحق، یعنی اللہ تعالیٰ نے حق بات فرمائی، وہو العلی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق بات ہی فرماتے ہیں، وہو العلی الکبیر، اور اللہ تعالیٰ بلند اور بالا ذات ہیں اور بڑی عظیم ذات ہیں. یہ حال ہے آسمانی مخلوق کا اللہ کے ایک کلام پر، سب پر گھبراہٹ اور یعنی ہیبت طاری ہو جاتی ہے اللہ کے کلام سے. یہ آسمانی مخلوق کا حال ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کا اگر کلام پہاڑ پہ اتار دیا جاتا، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر یہ پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ پر دراڑیں پڑ جاتی. اللہ کے کلام کی پاور یہ ہے. تو یہ آسمانی مخلوق کا حال ہے اللہ کے کلام سے. جب آسمانی مخلوق کا حال یہ ہے کہ اللہ کے آگے بولنا تو دور کی بات ہے، اللہ جب کوئی کلام فرماتا ہے تو سب کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اور تم کہتے ہو کہ ہم جن کو وسیلہ بنا رہے ہیں، نیک اولیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسین، حسن، یہ کل کو اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، یہ کل کو اللہ سے ہمیں بچا لیں گے. یہ تو ملائکہ کا یہ حال ہے. ملائکہ سب سے قریب ہے نا اللہ کے، یعنی اللہ کے سب سے قریب تر مخلوق کا حال یہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ ملائکہ یعنی ہم ان غیر اللہ کو خوش کریں اور یہ کل کو اللہ کے ہاں ہمیں بچا لیں گے. تو یہ دیکھیں، یہ وہی ربط چل رہا ہے، استغاثہ. ٹھیک ہے. اور اگلا باب جو ہے وہ شفاعت کا باب ہے. یہ کیا ہوا؟ اگلا باب شفاعت کا ہے. تو یہ گویا کہ شفاعت کا مقدمہ ہے کہ شفاعت بھی کوئی نہیں کر سکے گا. بولنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے کلام کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے مخلوق میں.
یعنی یہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی پاور ہے, اللہ کے کلام. آگے حدیث میں آئے گا, اس کی اور وضاحت آئے گی. تو یہ کہیں گے کہ کیا اللہ نے فرمایا, اور وہ حق ہی فرماتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, وہ بلند بالا ہے. علی الکبیر یعنی وہ بلند بالا ہے. علی ہم سجدے میں بھی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی, بلند ہے, یعنی بلند اپنی ذات کے اعتبار سے بھی عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور اپنی صفات میں بھی وہ عالی ہے, بلند بالا ہے. تو ذات کے اعتبار سے بھی وہ بلند ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی وہ بلند ہے. حدیث میں آتا ہے اگلی, وفی الصحیح یعنی بخاری اور مسلم میں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قال اذا قضى الله الامر في السماء, کہ جب اللہ تعالی کوئی امر, کوئی حکم, فیصلہ فرماتا ہے آسمان میں, فی السماء ضربت الملائکۃ, ملائکہ مارتے ہیں باجنحتها اپنے پروں کو, خضعانا عاجزی کی وجہ سے, عاجزی کی وجہ سے ملائکہ اپنے پروں کو مارتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو کلام فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کلام, صفت کلام اللہ کی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں, جب چاہیں, جس طرح چاہیں اللہ تعالیٰ کلام فرما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہے. اللہ تعالیٰ اہل جنت سے بھی کلام فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام فرمایا, حقیقی کلام, مجاز نہیں ہے, مجاز حقیقتاً اللہ نے کلام فرمایا جو سنائی دیا گیا, جو سنائی دیتا ہے. کیسا ہے وہ کلام؟ اللہ عالم, اللہ ہی کے شان کے لائق ہے. حقیقی کلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو ملائکہ خضوع اختیار کرتے ہوئے, عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے پر مارتے ہیں. کأنہ سلسلۃ علی صفوان. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تشبیہ دی ہے. کأنہ, کاف پڑا حرف جر تشبیہ کے لیے ہوتا ہے, کاف حرف جر تشبیہ کے لیے ہوتا ہے. گویا کہ, جیسے کہ, سلسلۃ علی صفوان, جیسے کہ ایک زنجیر جب صاف اور چکنے پتھر پر ماری جائے تو کیسی آواز آتی ہے؟ ایک ہیبت والی آواز آتی ہے. ایک ہیبت والی آواز آتی نہیں آتی؟ نہیں آتی, آتی ہے. کبھی سنا نہیں ہے, کبھی سنا نہیں ہے, کبھی سنا نہیں ہے. جیسے ٹرین کی آواز سنی ہے جب وہ ریلوے ٹریک سے گزرتی ہے, کیسی آواز ہوتی؟ قریب سے سنی ہے کبھی؟ مطلب یہ ایک, بہرحال یہ تو موویز میں زیادہ ہم نے بھی نہیں دیکھا ہے. مطلب یہ موویز وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں جو ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے موویز دیکھیں, نہیں, جنہوں نے اپنے دیکھی ہیں یا دیکھ چکے ہیں اور پھر توبہ کر چکے ہیں, تو اس طرح کی آوازیں ان کو, کن کو پتہ ہے یہ آواز؟ آن لائن بھی بتائیں ذرا کون کون یہ آواز, یعنی ضروری نہیں سنی ہو, لیکن ایک ہیبت والی آواز جب زنجیر جو ہے وہ صاف اور ایک پتھر سے گزاری جائے تو کس طرح سے ہیبت والی آواز پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ضروری نہیں سنی بھی ہو, ایک انسان امیجن بھی کر سکتا ہے. تو ایک ہیبت والی آواز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہیبت ہوتی ہے. تو یہ تشبیہ دی ہے کہ گویا کہ یہ, اب یہ تشبیہ کس کے ساتھ ہے؟ تشبیہ کیا ہے, کس چیز کی تشبیہ ہے؟ ہاں, ملائکہ جو پر مارتے ہیں اس سے جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے اس سے تشبیہ ہے. ایک علماء کا ایک قول یہ ہے, ایک قول یہ ہے کہ وہ جو ملائکہ پر مارتے ہیں اس سے ایسا ساؤنڈ نکلتا ہے, ایسی آواز نکلتی ہے جیسے کہ اس سے ہوتی ہے, جیسے کہ اس پتھر پر اگر زنجیریں ماری جائیں. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ تشبیہ جو ہے وہ اللہ کے کلام سے جو ہیبت نکلتی ہے اس کی تشبیہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے کلام میں جو آواز ہے اللہ کے کلام سے تشبیہ نہیں ہے,
لیکن اللہ کے کلام سے جو ہیبت نکلتی ہے ایسی ہیبت جیسے کہ اس پتھر پر اگر بھاری زنجیریں ماری جائیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ زنجیر جب پتھر سے گزاری جاتی ہے اور ماری جاتی ہے تو کیسے کنٹینیوس ساؤنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں بتا نہیں سکتا, شاید کاش میرے پاس ابھی میں یوٹیوب ہوتا ہے تو میں شاید آپ کو کر کے اس میں سرچ وغیرہ کر کے بتا دوں, اس میں ٹائم لگے گا. تو ایک کنٹینیوس آواز ہوتی ہے, ہیبت والی, کنٹینیوس پے در پے آواز آ رہی ہوتی ہے اور گویا کہ آپ کے دل پر ہٹ کر رہی ہوتی ہے یہ وہ آواز. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ اس طرح کی ہیبت والا کلام ہوتا ہے جس میں مطابقت ہوتی ہے, یعنی پے در پے کنٹینیوس ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی تھی اللہ کی دیدار کی, اور صحابوں کو کہا تھا کہ چاند تم دیکھ رہے ہو, یہ 14ویں کا چاند, کوئی بادل وغیرہ نہیں تھے, اتنا کلیئرلی چاند دکھ رہا تھا. صحابہ کہتے جی ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کل اللہ کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یعنی کمپیریزن اس پہ نہیں کیا جا رہا کہ جیسے کہ چاند ہے ویسے ہی اللہ ہے, نعوذ باللہ, ایسے نہیں. کمپیریزن کلیئرٹی میں تشبیہ تھی, یعنی جس طریقے سے صاف صفائی کلیئرٹی کے ساتھ تم ابھی چاند کو دیکھ رہے ہو, کوئی مشکل نہیں ہو رہی, اسی طرح کلیئرٹی کے ساتھ تم کل کو اللہ کو دیکھو گے. تشبیہ جو ہے, جب بھی ایک قاعدہ یاد رکھیں, جب بھی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو وہ ہر پہلو سے تشبیہ نہیں ہوتی, کچھ پہلو سے تشبیہ ہوتی ہے, کچھ پہلو سے نہیں ہوتی. اب یہاں پہ چاند اور اللہ کی تشبیہ نہیں ہے, یہاں پہ ایک پہلو سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس کلیئرٹی کے ساتھ, جس وضاحت کے ساتھ آسانی سے تم چاند کو دیکھ رہے ہو, اس طرح تم آسانی سے کلیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. تو اسی طرح یہ جو پتھر پر زنجیریں پے در پے اور ایک ہیبت والی آواز اور ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہا ہے, یہ اللہ کے کلام سے تشبیہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے کلام سے جو ہیبت نکل رہی ہے اس ہیبت کی تشبیہ زنجیروں کو پتھر سے مارنے والی وہ دی جا رہی ہے. یعنی کنٹینیوس ہیبت جاری ہے اور طاری ہے, اور ایک دل پر گھبراہٹ طاری ہے اور ہیبت اور ٹینشن ہے, اور ایک پاورفل ہٹ ہے. ٹھیک ہے, الفاظ نہیں ہے میرے پاس بیان کرنے کے, لیکن مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو لہذا کأنہ ہے, کأنہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ تشبیہ اللہ کے کلام سے پروڈیوس ہونے والی ہیبت کی ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ کأنہ ہے, ہو, یہ ضمیر مذکر کی ہے مؤنث کی ہے؟ مذکر کی ہے, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا. ہوا جب حروف کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ہوا یہ مذکر کی ہے. اب اجنحتہا ہے, اس سے پہلے اجنحہ یہ پروں کو کہتے ہیں, اور پر مؤنث ہوتا ہے عربی میں. اجنحہ یہ پلورل ہے, ٹھیک ہے, اور پلورل جو ہے غیر عاقل یہ مؤنث ہوتا ہے. اجنحہ جیسے کہ اصابع یہ مؤنث ہوتا ہے, مذکر نہیں ہوتا. تو پروں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا رہی, ہو کی ضمیر جو ہے وہ ہاں اللہ کے کلام کی طرف لوٹ رہی ہے, پروں کی طرف نہیں لوٹ رہی. اگر فرشتوں کے پروں کے ساتھ تشبیہ, یعنی اگر یہ مانا لیں کہ گویا کے یعنی فرشتے اپنے پر عاجزی کے ساتھ مارتے ہیں, گویا کے جو پتھر پر زنجیریں ماری جائے, یعنی اگر فرشتوں کے پروں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تو یہاں پہ کأنہا ہوتا, کأنہا. ٹھیک ہے, تو یہی بات جو ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے کلام سے جو مسموع یعنی جو سنا جا رہا ہے اور جو
اللہ کے کلام سے تشبیہ نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ایسا ہوتا ہے جیسے کہ زنجیریں پتھر پر ماری جائیں، یہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام سے پروڈیوس ہونے والی ہیبت ایسی ہوتی ہے کہ گویا کہ جب پتھر پر زنجیریں ماری جائیں اس سے جو ہیبت پروڈیوس ہوتی ہے، ویسی ہیبت جو ہے وہ اس سے اللہ کے کلام سے ملائکہ پر طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے یہاں پہ کأنہو ہے، کأنہا نہیں ہے۔ پھر یہ ینفضون ذالک حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے۔ پھر جب یہ ہیبت طاری ہوئی، فرشتوں نے پر مارے، ہیبت طاری ہوئی، حتیٰ کہ پھر جب یہ ہیبت اور یہ گھبراہٹ دور ہو گئی ان کے دلوں سے، تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، اور باقی فرشتوں نے جواب دیا کہ حق فرمایا۔ آگے حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ جاری فرمایا وہ آسمانوں میں کچھ شیاطین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شیاطین، جنات۔ اب جنات جو ہے وہ ان کو انسانوں سے زیادہ قدرتیں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ تیز موو کرتے ہیں، ان کی سپیڈ آف لائٹ کہلے ہوتی ہے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام قال افریت من الجن، اس میں افریت ایک جن ہے، اس نے کہا کہ میں بلقیس کا جو عرش یا تھرون ہے وہ کیا ہے، وہ آیت کیا ذہن میں نہیں آ رہی ہے، ایک ان میں سے یعنی افریت نے تو نہیں کہا تھا، ایک دوسرے جن نے کہا تھا کہ میں بلقیس کا تھرون لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں۔ ہاں، افریت نے کہا تھا کہ آپ اپنے جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے میں بلقیس کا تھرون لے آؤں گا۔ تو اس میں سے ایک ایسا جن تھا جس کے پاس علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کا تھرون لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی کتنی سپیڈ سے وہ۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ جنات شیاطین جو ہیں وہ آسمانوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کا فیصلہ جب 7ویں آسمان سے 6، 5ویں ملائکہ تک پہنچتا ہے، ملائکہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ڈیوٹی تمہاری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو شیاطین جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کچھ چوری چھپ کے سن لیتے ہیں کہ جو ملائکہ کی بات ہوتی ہے اور جو ڈیوٹیز ہینڈ اوور کی جا رہی ہوتی ہیں اور اسائن کی جاتی ہیں، یہ شیاطین جو ہے وہ کچھ بات سن لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شہاب ثاقب آتا ہے اور ان کو جلا دیتا ہے۔ سورہ ملک میں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان ستاروں کو رجوم، مار بھگانے کے لیے، شیاطین کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک شوٹنگ سٹار یا شہاب ثاقب جو ہوتا ہے اس کا ایک ٹکڑا یا ایک جز جو ہے وہ شیاطین پر مارا جاتا ہے اور شیاطین مر جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کبھی کبھار جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو لے لیتے ہیں جو ملائکہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کاہن کے پاس آتا ہے، فارچون ٹیلر کے پاس، اور فارچون ٹیلر کو بتاتا ہے کہ یہ آسمان میں ایک یہ فیصلہ ہوا ہے، اور پھر وہ جو کاہن ہے وہ بہت سارے 100 جھوٹوں کے ساتھ یہ ایک سچ ملا لیتا ہے۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ اب حدیث پڑھتے ہیں۔ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، یعنی یہ سن لیتا ہے، یہ فیصلہ جب جاری ہو رہا ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا کی ضمیر کس طرف جاری ہے؟ پوری آیت کس طرح ہے؟ نہیں، سورہ ملک کی آیت ہے نا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ نہیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اس سے پہلے جو جعلناها نجوم کی طرف جاری ہوگی ضمیر، ٹھیک ہے۔ ریورس میں قرآن تو جو ہے وہ حافظ ہے اس کو بھی نہیں آتا، تو آپ میرا ٹیسٹ کیوں لے رہے ہیں؟ میں تو حافظ بھی نہیں ہوں۔ ریورس میں تو حافظوں کو بھی نہیں آتا۔ میرا راج کے حافظ تو اللہ ہی رحم کرے، ان کو اگلی آیت بھی نہیں آتی، صرف رمضان میں آتی ہے، صرف رمضان میں حافظ کو قرآن آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آتا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّاهَا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو بیوٹیفائی کیا ان سٹارز کے ساتھ، تو سٹارز کی طرف جو ہے وہ ضمیر جاری ہے۔ اچھا، تو پھر ان کو چوری چپ کے سن لیتے ہیں۔ وہ مسترق السمع ھکذا بعضہ فوق بعض، اور یہ جو مسترق السمع یعنی سننے کے چرانے والے، سمع کے چرانے والے، لٹرل ترجمہ اس کا یہی ہے۔
मुस्तरिक़ सम यानी वो जो बातें आसमानों में हो रही होती है मखलूक से मुताल्लिक, अल्लाह का फैसला जो जारी होता है उसको वो चुराने वाले हा कजा इस तरह होते हैं, बाज़ुहु फ़ौक़ बाज़, इस तरह। वसफ़हु सुफ़यान बिकफ़्फ़िही, और सुफ़यान जो इस हदीस के एक रावी हैं वो इन्होंने इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया, फ़हर्रफ़हा, तो अपना हाथ इन्होंने इन सुफ़यान रहमतुल्लाह ने किनारा कश किया, वबद्दद बैन असाबिही, और अपने असाबे अपनी फिंगर्स में थोड़ा सा गैप दिया इस तरह। यानी ये फरिश्ते, ये जो मलाइका, ये जो जिन्नात होते हैं शयातीन, ये इस तरह फ़ौक़ बाज़, बाज़ुहु फ़ौक़ बाज़, ये जिन एक के ऊपर एक जो है वो चढ़े हुए होते हैं और आसमान तक पहुंच चुके होते हैं। और फिर ये पहला वाला जो सबसे ऊपर होता है वो कुछ सुन के चोरी कर लेता है और फिर वो अपने से नीचे वाले को बताता है, फिर ये अपने से नीचे वाले को, एंड द चेन गोज ऑन, और आखिर में जो है वो काहिन बैठा होता है, उस चेन का जो एंड है वो काहिन होता है और उस काहिन को आखिरी शैतान जो है वो बताता है। यही बात हो रही है। फयस्माल कलिमा, तो बस वो कलिमा सुनता है, फयुल्कीहा इला मन तहतहु, बस ऊपर वाला जो है वो युल्कीहा डालता है, बताता है जो उसके नीचे है। ऊपर वाला शैतान, ऊपर वाला जिन जो है वो उसके नीचे जो है वो कलिमा डालता है, यानी जो अपने से उसके नीचे होता है। सवाल है, कैन यू प्लीज टेल मी व्हिच हदीस यू आर टीचिंग नाउ बिकॉज आई एम जॉइनिंग क्लास आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कोई जवाब है इसका? जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कहाँ सो रहे थे आप? हम कौन सी हदीस पर हैं? हम बाब नंबर क्या है? बाब नंबर 16, और हदीस, इसमें जो हदीस पढ़ रहे हैं वो है। ठीक है, तो इतना लंबा ना सोए भाई, इतना लंबा ना सोए आप, क्लास को फॉलो अप रखें। अगर जो मिस किया है पहले उसको कवर करें, फिर क्लास लाइव जो है वो ज्वाइन करें इंशाल्लाह। सुम्मा युल्कीहल आखिर इला मन तहतहु, फिर दूसरा जो है वो अपने से नीचे वाले को वो कलमा वो फैसला बताता है, हत्ता यल्कीहा अला लिसान साहिर, हत्ता कि वो जो आखिरी जिन या शैतान होता है वो जादूगर या काहिन की जबान पर वो जारी कर देता है। काहिन कौन होता है? जो गैब से मुतालिक खबरें बताता है, जो कि मुस्तकबिल से रिलेटेड हो, जो फ्यूचर से रिलेटेड हो, जिसको फॉर्चून टेलर्स कहते हैं। जो काहिन वो होता है जो कि गैब की खबर बताता है जो मुस्तकबिल से रिलेटेड हो। एक होता है गैब निस्बी, एक होता है गैब मुतलक। गैब, ये हमने ईयर 1 में भी पढ़ा था। गैब निस्बी क्या होता है कि एक के एतबार से वो गैब है और दूसरे के एतबार से वो गैब नहीं होता। मिसाल के तौर पर दूसरे रूम में क्या हो रहा है, ये हम सब के एतबार से गैब है, लेकिन वो जो उस रूम में मौजूद है उनके एतबार से वो गैब नहीं है। तो हमारे लिए गैब है, उसके लिए गैब नहीं है। अच्छा, ये काहिन ये नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास एक शख्स दावा करता है और वो ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी जो चीज गुम हो गई है, मुझे पता है वो कहाँ है। तो ये इसने जो है वो कहानत नहीं की है, अगरचे इसने जिन्नात और शयातीन से मदद ली है। तो वो कुछ जिन्नात जानते हैं कि उसकी गुमशुदा चीज कहाँ पड़ी हुई है। इसमें फ्यूचर और मुस्तकबिल के बारे में तो कोई खबर नहीं है ना, तो ये जो है वो आसानी से बता देते हैं लोग जिन्नात की मदद से। लेकिन जो गैब, ऐसा गैब जो कि गैब मुतलक हो, यानी हर एतबार से वो गैब हो, कल क्या होना है, ठीक है, कल क्या होना है, और जो है इसी तरह से फ्यूचर से जो भी गैब का ताल्लुक है, ये कहानत होती है। तो जो शयातीन जो चुपके से सुनते हैं वो फ्यूचर के मुतालिक गैब की खबर होती है। फर्रुबमा अदरकहु शिहाब, कभी कभार उसको शिहाब साकिब आके पकड़ लेता है, क़ब्ल अन युल्क़ियहा, इससे पहले कि वो अपने दूसरे शैतान को जो उसके नीचे है उसको बताने से पहले वो शिहाब साकिब आके उसको पकड़ लेता है, जला देता है। तो फिर अब वो उस चेन में वो खबर फॉलो नहीं हो सकती। लेकिन कभी कभार वरुब्बमा अलक़ाहा क़ब्ल अन युद्रिकहु, कभी कभार वो शैतान अपने से नीचे शैतान को बताने में कामयाब हो जाता है
शहाब साकिब के पहुंचने से पहले। फयकज़िबु मअहा मिअता कज़िबा, तो वो काहिन जो है वो उस के साथ, यानी वो जो ऊपर से बात उसने ली है उसके साथ 100 झूठ मिलाता है। क्या है? खिज़ब भी होता है और कज़िब भी होता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फयकज़िबु मअहा मिअता कज़िबा, 100 झूठ मिलाता है। मुराद 100 झूठ लिटरल नहीं, ये भी हो सकता है, और मुराद जो है वो अरबी में, जैसे कि हम कहते हैं ना, मैंने तुम्हें 100 दफा समझाया है तुम ये काम ना करो, तो मुराद 100 दफा नहीं होती है, महावरतन होता है, यानी मैंने तुम्हें 100 दफा जो है वो समझाया और फिर भी तुम नहीं मानते। ये 100, इसी तरह अरबी में 70 भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना 100 दफा तुम्हें ये बताया, 10 दफा बताया, तो 10, 100, इस तरह के हम राउंड ऑफ फिगर्स यूज करते हैं महावरतन, ठीक है, एक कसीर तादाद पर दलालत करने के लिए। तो इसी तरह अरबी में 70 का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह अरबी में 100 का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ 70 नहीं होता, मिसाल के तौर पर हम ये नहीं कहते कि 70 दफा तुम्हें समझाया है, तो हमारे उर्दू में 70 को इस तरह लिटरली लिया जाता है कि 70 दफा ही समझाया है। हमारे यहाँ 100, 10, 1000, 50 ये होता है, ठीक है। तो अरबी में 70 भी होता है और 100 भी होता है। 70, 70,000, 7,000, ये 7 के जितने फिगर्स होते हैं अरबी में, ये मुहावरतन बोले जाते हैं। जैसे कि मुनाफिकीन के बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम, अल्लाह अपने नबी से फरमाया कि तुम 70 मरतबा भी जो है वो इनकी मगफरत तलब करोगे तो हम फिर भी नहीं बख्शेंगे। तो मतलब ये तो नहीं था कि 71 मरतबा अगर मगफरत तलब की तो अल्लाह ताला बख्श देगा, मकसद ये तो तुम जितनी मरतबा भी मगफरत तलब करोगे, 70 वहां पे अल्फाज हैं कुरान में। ग्रामेटिकली युल्किहा को एक्सप्लेन करते हैं। आपने इतनी अरबी नहीं पढ़ी हुई तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर दूंगा, आप एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। आई युल्किया है, युल्किया ये मंसूब है, फेल मुजारे है, बाब इफ़ाल है, अफ़अल युफ़िलु अलक़ा युल्की, युल्किया है यहाँ पर फतह है क्योंकि इससे पहले अन आया है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं ग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पढ़ा हुआ है, बाब इफ़ाल है, ये पढ़ा हुआ है। अन आता है तो ये नसब होता है, तो यहाँ पर जो है वो फतहा है इसीलिए, ठीक है। तो अच्छी बात है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके सामने अरबी नाफ सर्फ की बातें भी फिर थोड़ी सी करूंगा, तो आप बताया करें अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऐसी चीज है, तो इंशाल्लाह फिर आपके सामने ये अरबी ग्रामर वगैरह इस तरह के लताइफ भी आपके सामने इंशाल्लाह रखूंगा। मैं सिर्फ बहुत ग्रामर इतनी हल्की रखता हूँ क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ शायद आप लोग दुरुसुल लुगा अल अरबिया कौन से जुज पर हैं, पहले पे हैं, सेकंड पर हैं, तो ठीक है आप लोग इस तरह का फीडबैक दें, बिल्कुल आप लोग बताएं ताकि मैं फिर ये चीजें भी जिक्र करूं, इसमें जो है वो आप लोगों की अरबी स्ट्रांग होगी, ठीक है। ये बाब इफ़ाल है, कैसे पता चल रहा है? हर्फ मुजारे पर देखें जम्मा आ रहा है, युल्कियाहा, युल, तो बाब इफ़ाल अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु होता है, ठीक है। अकरमा युकरिमु, तो बाब इफ़ाल में हर्फ मुजारे पर जम्मा होता है। चले आगे, कहां है, कहां थे जी। तो फिर वो उसके साथ जो है वो 100 झूठ मिलाता है, यानी मुराद ये है कि बहुत सारे झूठ मिलाता है। यानी अब काहिन क्या करता है, वो स्मार्ट होता है, थोड़ा काहिन थोड़ा सा स्मार्ट होता है। वो कहता है कि अच्छा पहले तो वो गैबे निस्बी की खबर देता है। अगर एक आप काहिन, लोग कैसे बेवकूफ बनते हैं, लोग कैसे बेवकूफ बनते हैं, और ये कैसे बेवकूफ बनाते हैं, ये ऐसे बेवकूफ बनाते हैं कि अगर कोई शख्स इनके पास जाता है और वो ये पहले तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ का नाम जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, और यानी वो गैब निस्बी वाली खबरें देता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था, फ्यूचर की भी नहीं देगा खबर, क्योंकि फ्यूचर की उसको 1000 में से एक खबर पता होगी अगर शैतान लाया होगा तो। पास्ट की सारी खबरें देगा, माजी की खबरें देगा, क्योंकि
وہ تو جنات جو اس وقت ماضی میں وہاں موجود ہوتے ہیں وہ خبریں دیتے رہتے ہیں اس کو, تو اس کو بتاتے ہیں جنات کس کے کتنی اولاد ہے, کیونکہ جنات تو ہر جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ماضی کی پاسٹ ٹینس کی خبریں دے گا. یعنی وہ کاہن تھوڑا سمارٹلی ایکٹ کرے گا, وہ کہے گا کہ تمہارے اتنے اولاد ہے, تمہاری ماں کا نام یہ ہے, تم یہ بزنس کرتے ہو, اور پھر وہ جو شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں یہ کیسے اس کو پتا, یہ کیسے اس کو پتا ہے. تو اب وہ کاہن کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے ذرا ایک کام کرو, ذرا پیسے ہلکے کرو, تھوڑے سے جیب خالی کرو, اور اتنی فیس ہے میری, میں تمہیں یہ بتانے لگا ہوں کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا, یہ 1 سال بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اب یعنی یہ جھوٹ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے اور ایک سچ, تو اب لوگوں کو یہ یاد رہ جاتا ہے کہ ایک سچ تو اس نے بولا تھا, وہ دیکھو ہو گیا. 100 جھوٹ ملاتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا. بھائی ایک بات بتائیں ذرا, کاہن جو ہے نا, یہ کاہن صاحب اگر واقعی یہ فیوچر جانتے ہوتے, مستقبل جانتے ہوتے, تو یہ بٹ کوائنز اور یہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر کے کروڑوں کماتے, تم سے 500 روپے اور 1000 روپے کے لیے بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ کل شیئر کی ویلیو کیا ہونی ہے, 1 سال بعد شیئر کی ویلیو کیا ہونی ہے, وہ انویسٹ کرتے اور بٹ کوائنز وغیرہ میں انویسٹ کر کے ملینئرز اور بلینئرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ یہ 500 روپے مانگ رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں, تو یہ کاہن ہے. اس کو اگر فیوچر پتا ہوتا تو یہ اپنا فیوچر نہ بناتا, بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو یہ سارے. بہرحال لوگوں میں اصل میں جہالت عقل نہیں ہے, تو اس طرح سے وہ اسمارٹلی ان کو ٹریپ کرتے ہیں اور جو ہے اس طرح. تو فیقالو, دیکھیں فیقالو تو کہا جاتا ہے الیس قد قال لنا یوم کذا و کذا, یعنی وہ جو شخص کاہن کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیا ایسا اس دن نہیں ہوا تھا, ہم نے تمہیں بتایا تھا, ہاں کذا و کذا, ایسا نہیں ہوا تھا, یعنی ہم نے دیکھو ہماری ایک بات سچ نکلی تھی نا. یہی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسمارٹلی ایکٹ کرتے ہیں, غیب نسبی کے بارے میں خبر دیتے ہیں, یا وہ جو ایک شیطان سے ایک جو واقعی صحیح خبر سنی ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے بہت سارے جھوٹ ملاتے ہیں. تو وہ یہی دلیل استعمال کرتے ہیں کہ کیا ہم نے اس دن تمہیں یہ نہیں بتایا تھا, دیکھو واقع ہوا نا, صحیح نکلا, سچ نکلا. فیصدق بتلک الکلمات, لہٰذا وہ اپنی تصدیق کرتا ہے ان کلمات کے ساتھ, التی سمعت من السماء, جو اس نے آسمان سے سنی ہوتی ہے. یعنی آسمان سے وہ جو ایک کلمہ اس نے سنا ہوتا ہے جو کہ سچ ثابت ہوتا ہے, اس کو وہ بزنس بنا لیتا ہے, اور وہ اس ایک کو دلیل کے طور پر استعمال کرتا ہے, دیکھیں میں سچا فارچونر ٹیلر ہوں اور میں بہت ساری چیزیں تمہیں بتاؤں گا. اور لوگ بیوقوف بنتے رہتے ہیں, اور لوگ اس کا حال نہیں جانتے, وہ خود بیچارہ بیکاری بنا ہوا ہے اور کپڑے اس کے پاس ڈھنگ کے نہیں ہیں, وہ کیا مستقبل بتائے گا. اگلی حدیث جی, کوئی سوال ہے یہاں پہ؟ کس کا؟ مسترق, چرانے والا. مسترق اسم فاعل ہے, استرقا یسترقو, چوری کرنا, مسترق اسم فاعل ہے, ٹھیک ہے. آپ نے افعال مزید فیہ میں اسم فاعل کے پتہ کیسے بنتا ہے؟ مزید فیہ میں, ثلاثی مزید فیہ میں اسم فاعل کیسے بنتا ہے؟ میم لا کے ضمہ لائیں گے اس پر, ٹھیک ہے. یعنی ثلاثی مجرد میں تو فاعل کے وزن پر اسم فاعل آتا ہے نا, شرب یشربو, شاربن, ٹھیک ہے. ضرب یضربو, ضاربن, فاعل کے وزن پر آتا ہے. لیکن مزید فیہ میں اسم فاعل کے وزن پر نہیں آتا بلکہ مفعل کے وزن پر آتا ہے عموماً. میں بالکل ایک آپ کو جو ہے وہ کروڈلی بتا رہا ہوں, اس کا تھوڑا ایک رول ہے. یعنی اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے, اخرجا یخرجو اسم فاعل اس کا مخرجن بنے گا, نکالنے والا, ٹھیک ہے. اخرجا یخرجو, تو ہوتا طریقہ اسم فاعل بنانے کا یہ ہے کہ فعل مضارع پر میم ڈالیں گے اور ضمہ ڈال دیں گے, ٹھیک ہے. جیسے کہ استغفرا یستغفرو, اس کا اسم فاعل کیسے بنے گا؟ یستغفرو پر میم مضمومہ یعنی میم جس کے اوپر پیش ہو وہ ڈال دیں گے. مستغفرن, استغفار کرنے والا, ٹھیک ہے.
अगली हदीस है, मैं सिर्फ मतन पढ़ रहा हूँ हदीस का, इदा अरादल्लाहु अन यूही। तो अब मकसद ये है बताने का कि ये मलाइका का हाल होता है अल्लाह की वही के वक्त, अल्लाह के फैसले के वक्त, अल्लाह की हैबत ये है। और ये कहते हैं कि कल को ये अल्लाह से हमें छुड़ा लेंगे, और अल्लाह उनकी मोहब्बत में अंडर प्रेशर आके जो है वो इनकी बात मान लेगा वगैरह वगैरह। सुभान अल्लाह, ये कैसे लोग हैं? यानी ये अल्लाह इनके प्रेशर में, इनकी मोहब्बत के प्रेशर में आके जो है वो लोगों की सिफारिशें कबूल करेगा। सुभान अल्लाह। तो मैंने आपको बताया कि अगला बाब क्या है, शफाअत के बारे में। ये बाब एक तमहीद है कि शफाअत तो दूर की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफाअत कुबरा करने जाएंगे, जब हाल ये होगा, लोग कंफ्यूज होंगे, कयामत का हाल होगा, लोग आस पास टकरे मार रहे होंगे, सूरज 1 मील के फासले पर होगा, लोग एक एक करके सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर इसके बाद जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, आखिर में आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। कोई शफाअत की जुर्रत नहीं रखेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे जी हाँ, मैं अपने रब से जाके सिफारिश करूंगा। और सिफारिश करने से पहले वो एक तवील सजदा करेंगे। तवील, ये अल्लाह की हैबत है, तवील सजदा करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि उस वक्त मुझे हमदो सना सिखाई जाएगी, इल्का की जाएगी, उस वक्त जो इससे पहले मैं नहीं जानता हूँ। तवील सजदे के बाद अल्लाह को मैं, अल्लाह के आगे मैं सजदा करूंगा, और फिर अल्लाह ताला मुझसे फरमाएगा कि या मोहम्मद इरफा रअसक, अपना ए मोहम्मद अपना सर उठाइए, सल तो अता वशफा तो शफ़ा, आप कोई सवाल करें आपके सवाल सुना जाएगा, जवाब दिया जाएगा, सिफारिश करें आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। इतनी लॉन्ग स्टोरी के बाद शफाअत होगी, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इमामुल अंबिया है, उनका हाल ये होगा कि वो अल्लाह के आगे तवील सजदे में गिर के अल्लाह की हमदो सना बयान करेंगे। और ये कहते हैं कि हमारे पीर अब्दुल कादिर जिलानी कल को हमें पीछे से निकाल लेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह से हमें चुपके से बचा लेंगे। हम इन बुजुर्गों को खुश करते हैं ताकि ये हमें कल को अल्लाह के अजाब से बचा ले। ये इमामुल अंबिया, इमामुल हुनफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल होगा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ उतनी ही इजाजत दी जाएगी जिस बारे में अल्लाह खुश होगा, उतनी ही शफाअत की। जैसे ये हदीस में भी आता है शफाअत कुबरा वाली, कि नबी अल्लाह ताला मेरे लिए एक हद बंदी कर देंगे, अल्लाह ताला मेरे लिए एक हद बंदी कर देंगे, एक 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 लिमिट बांधेंगे, मैं उतना ही शफात करूंगा। फिर मैं दोबारा आऊंगा, अल्लाह से गुजारिश करूंगा, वापस से सजदे में कहूंगा, अल्लाह ताला फिर मेरे लिए लिमिट सेट करेंगे, फिर मैं 3 दफा ऐसा आऊंगा, और फिर शुहादा वगैरह। बहरहाल तवील हदीस है, वो इंशाल्लाह हम बाब शफा में अगले बाब में उसको जिक्र करेंगे। मकसद ये है कि अल्लाह के नेक बंदे जो आसमानी मखलूक है, अल्लाह के कलाम के सामने इनकी ये हाल है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है। ये और ये मुशरिकीन कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला अपने नबी से मोहब्बत इतनी करते हैं कि नबी के अंडर प्रेशर में आके वो सबकी शफाअत कबूल करना शुरू कर देंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून। अल्लाह ताला पाक है इनसे जो ये शिरक करते हैं। यानी अल्लाह 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 को जाना नहीं, अल्लाह की कुदरत को जाना नहीं है इन्होंने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हैं? अच्छा, अच्छा मैं क्लास लेके बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं नीचे फोन करता हूँ। जी मैं बोल देता हूँ कहाँ।
نہیں جی کلاس ختم نہیں ہوئی ہے, کلاس انشاءاللہ ہم چل رہی ہے. تو اگلی حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا اراد اللہ تعالی ان یحیی بالامر, کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کسی فیصلے کی وحی کرنے کا, تکلم بالوحی, تکلم اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ جاری فرمانا چاہتے ہیں, چاہے اس کا تعلق وحی سے ہو چاہے اس کا تعلق کونی ہو, جب وہ فیصلہ فرمانا ارادہ کرتے ہیں تکلم تو وہ کلام کرتے ہیں. کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے بالوحی, وحی کے ذریعے. اخذت السماوات منہ رجفہ, تو آسمان ساتوں آسمان میں کپ کپی, رجفہ کہتے ہیں جھٹکا, ایک انتہائی زور کے جھٹکے آتے ہیں آسمانوں میں. یہ اللہ کے کلام کی ہیبت ہے. او قال رعدۃ, رعدہ کہتے ہیں تھر تھراہٹ, کپ کپی یہی معنی ہے. خوف من اللہ, اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے. یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے آسمانی مخلوقات پر. آگے ہے فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ, تو جب یہ یعنی یہ کلام اہل سماوات سنتے ہیں, سائقوا وخروا للہ سجدا, بے ہوش ہو کے اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑتے ہیں. سائقوا بے ہوش ہو کے اللہ کے سجدے میں گر پڑتے ہیں. کیا یعنی بے ہوش ہو گئے تو پھر سجدے میں نہیں گر سکتے. مقصد یہ ہے کہ پہلے بے ہوش ہوتے ہیں, پھر جب بے ہوشی ختم ہونے لگتی ہے تو اللہ کے آگے سجدے میں گرتے ہیں. فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ, سب سے پہلے جو شخص جو ذات اپنا سر اٹھاتے ہیں وہ جبریل ہوتے ہیں. اللہ کے سب سے جو ہے وہ مقرب جبریل امین. فَيُكَلِّمُ اللَّهُ, یعنی جبریل کا بھی حال یہ ہوتا ہے. آسمانی مخلوق میں سب سے قریب اللہ کے وحی صاحب وحی جبریل علیہ السلام, ان کی حالت بھی یہی ہوتی ہے, اور سب سے پہلے جبریل علیہ السلام اٹھتے ہیں. فَيُكَلِّمُ اللَّهُ مِنْ وَحِيِّ بِمَا أَرَادَ, اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے اور وحی ان کو پہنچاتا ہے. جبریل علیہ السلام کو وحی کے ساتھ اللہ کلام فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, پھر جبریل علیہ السلام ملائکہ پر گزرتے ہیں, دیگر ملائکہ پر. كُلَّمَا مَرَّ بِالسَّمَاءٍ, جب کبھی جبریل علیہ السلام آسمان پر گزرتے ہیں, سألہ ملائکتہا, تو جبریل علیہ السلام سے اس آسمان والے, یعنی پہلے آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, جبریل ساتوں آسمان کا سفر طے کر کے زمین پر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچاتے ہیں. تو جب جبریل علیہ السلام ہر ایک آسمان تک پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے ملائکہ جو ہے وہ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا قال ربنا, ماذا قال ربنا یا جبریل, کہ ہمارے رب نے کیا کہا ہے جبریل. یہ پیچھے جو حدیث پڑھی ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے اسی حدیث کی, ٹھیک ہے. تو الحدیث یفسر بعضها بعضا, ایک احادیث ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتی ہیں, احادیث ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں. تو اس حدیث میں تھوڑی سی دیکھیں وضاحت ہے نا, کہ ملائکہ کیا پوچھ رہے ہیں, کون سے ملائکہ کس سے پوچھ رہے ہیں. پچھلی حدیث میں تھوڑا سا ابہام تھا, اس حدیث میں زیادہ وضاحت ہے کہ جبریل علیہ السلام سے یہ لوگ دوسرے ملائکہ پوچھ رہے ہیں. تو فیقول قال الحق, تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ حق بات فرمائی ہے. حق بات کب ہوتی ہے؟ اگر خبر ہو تو جب سچی ہو تو وہ حق ہوتی ہے, اور اگر کوئی حکم ہو تو جب وہ حکم عدل پر مبنی ہو تو حق ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, اللہ تعالیٰ کا کلام تمام ہوا, پرفیکٹ ہوا, صدقاً سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے. سچائی خبر میں ہوتی ہے اور عدل امر اور حکم میں ہوتا ہے. تو حق بات یہی ہے, حق بات یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی خبر دی ہے تو بالکل سچی ہے, حق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے تو وہ عدل پر مبنی ہے, حق ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الی آخرہ, یہ آپ دیکھ لیں حدیث جو ہے وہ مکمل ہو گئی کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, بلند اور بالا ذات ہے. فَيَقُولُونَ,
پھر تمام ملائکہ وہی بات کہتے ہیں جو جبریل علیہ السلام نے فرمایا قالوا الحق، حق بات گئی. سب ملائکہ یہی کہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. فینتہی جبریل بالوحی الی حیث امرہ اللہ، پھر جبریل علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر رک جاتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا ہوتا ہے. عز و جل، اللہ تعالیٰ عز و جل، یہ دونوں فعل ہیں. فعل مضاف پڑھا ہے آپ نے، مضاعف عین کے ساتھ، جس میں ایک حرف کے یعنی متجانسین ہوتے ہیں، یعنی ایک حرف کے ریپیٹڈ دو ہوتے ہیں. حجا یا حجو، حجا فعل ہے، اصل میں تھا حججا، دو جیم کا جب ادغام کیا تو حجا ہو گیا. اس کو مضاعف افعال کہتے ہیں. پڑھیں یہ ٹھیک ہے. تو یہ عزا بھی انہی میں سے ہے، عزا فعل ہے ٹھیک ہے، اصل میں تھا عزازا، ادغام ہوا تو عزا ہو گیا. اسی طرح جللا، ادغام ہوا تو جلا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مضاعف، میم ضاد الف عین فا، یہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ عزا کا معنی کیا ہے؟ غالب آنا، قدرت ہونا، بڑائی ہونا، عظمت ہونا، غالب. اور یہ معنی ہے کہ غالب ہونا. اور جلال کہتے ہیں کہ ایسی عظمت جس کے اوپر کوئی عظمت نہ ہو، سب سے عظیم ذات ٹھیک ہے. ذوالجلال والاکرام، ایک قول یہ ہے کہ یہ ذوالجلال والاکرام اسم اعظم میں سے ہے، جس کے ذریعے جب دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو ذوالجلال والاکرام یہ ایک اسم اعظم میں سے بھی ہے، جیسے کہ ایک قول ہے. اور اللہ اور رب بھی اسم اعظم ہے. چلیں اس پہ انشاءاللہ تفصیل ہے، ہم بعد میں انشاءاللہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت